عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے انتا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے. خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں انتا بڑے جھڑکی والے لفظ ہے. اور کیا تو نے من دون اللہ میرے سوا. اللہ اکبر. اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے. قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا. تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا نہیں جی نہ صحیح نہیں صاحب میں نے ایسا نہیں کیا. اللہ اللہ. اب آدھا کیا عیسیٰ علیہ السلام روئے گھبرائے بول اٹھے فرمانے لگے قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری، سبحانک تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے. جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا؟ حالانکہ بات نہیں کہی. خدا کی عدالت ہے. ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہو نا کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے. ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں. ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے. سبحانک بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ تو پاک ہے جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کہ میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے، یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا. اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت. اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا. کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. تعلم ما نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب. غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کے ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، سنا کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، اور اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چلا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا. اور اگلی آیت کا اگر سیدھا ترجمہ کروں تو آپ سمجھ لیجیے مشکل سے. قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا کام پڑا ہے. اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا، دیر ہوگی، شرم نہیں آتی اب تک پڑی ہے.
مانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی. اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے، اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کملی والے کی زبان سے ہے. لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے. ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے، وہ کھڑی ہو کر روٹی کو برتن مانج لے، کپڑے دھو لے، بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی، یہ تو جھاڑو دے لے، وہ کر لگا لے، برتن پڑے انہیں صاف کر لے. حالانکہ کہنا بہو کو، نوح کو کہنا مقصد ہے، لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا. اللہ اکبر. پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ اس وقت ہو جاؤ گے تم فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ظالمین میں سے بن جاؤ گے، راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا. اس لیے میں نے یہ عرض کیا بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے. اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں، قصور تمہارا ہے. اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے دو چار روپے مار آؤ، ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائے نہ یہ 18ویں بتائے. کہنا تو یوں نکلتا ہے نا. فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے. اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی. اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو. اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا، کھاتی ہے سب ساوا چارہ، اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتا خون ہے، بیچ میں سے سفید خالص صاف ستھرا دودھ کو نکال لوں میں، پیدا کروں میں، اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے تو تمہیں میں پیار اٹھایا 11ویں کا کھیر میں نہیں رکھنا. یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا، ایک ایک قطرہ خالصاً. لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا. یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا. نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے. خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں. ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا. اس لیے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ. اللہ اللہ. سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے. دیکھا 11ویں کا ثبوت 11ویں سپارے. میں نے میرے صاحب سے پوچھا، میں نے کہا 11ویں کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ آ کے ہاں. میں کہا کتنے؟ 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن میں. میں کہا ہے حکمت 11ویں ثابت کی گئی. 11واں سپارہ آگے نہیں بتا ہے حکمت کی گئی. اندازہ لگا کیا کس سے ہے یہ. اللہ پاک ہمارے رگوں سے بڑا واقف ہے، جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو، اور خود اس نے جو بنایا. فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جو چکر میں پھنستا ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن اللَّهَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کسی کو دکھ پہنچے، کوئی چکر آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، اللہ ہو میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں، تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، کچھ بے علم کو علمدار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. فرمایا وَإِيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی. اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے. اب عام مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنی آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا. کبھی کوئی اب بات اپنے بیٹے کو اس لیے سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا، اس لیے سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں. قرآن سے دشمنی اس دنیا میں
میں ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں. وہ زمانہ فارسی کا تھا, لوگ عموماً فارسی بولنا کرتے تھے. دلی میں, آگرے میں, میرٹھ میں دفتری زبان, سرکاری زبان فارسی تھی. تو مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے, گدی مشین تھے, سب کو آگ لگ گئی. اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے, احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے. کیا بات جی؟ فقیر ہو, درویش ہو, کلندر ہو, پیر ہو, مولوی ہو, کیسے آئے ہو؟ توبہ 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 توبہ, قرآن کی بے ادبی ہو گئی. کیا ہوا؟ ترجمہ لکھا ہوا تھا نا برابر میں, انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا. وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں, توبہ توبہ, قرآن کی بے ادبی ملاوٹ کر دی قرآن میں. اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا. بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا. مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا, دلی بلایا, اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے. کہنے لگا پکا وہابی ہے, وہ وہابی ہو گیا ہے. اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے, آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی. مولانا اشرف علی خان یوسف کا رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی, جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے. میری صاحب جو تھا امام مسجد, وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا. سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے. ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے, وہ چاہتے نہیں ہو, کمال ہے تمہاری, لے لے کے کھا جا رہے ہو, دیتے نہیں ہو. مولوی صاحب ناراض ہو گیا. جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے, میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے. اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا مان نہیں تھا, سارے چھوڑ گئے. بنیا صبح بیٹھے, شام کو تھپڑ میں سے نیند خالی اٹھ جائے. بڑا حیران ہے کیا ہوا, یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بج گیا کبھی تھوڑا, اتنا کیسے لگ گیا, کوئی نہیں آتا بالکل بند. دو چار دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ میرے صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے, اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا. بنیا بولنا ہو, دیکھو کہاں ماری مولوی نے. اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے, اندر کاروبار تو کرنا ہے. گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا. بس اگلے جمعے کو میرے صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بڑیے سے سودا خریدا کرو, اس نے وہابی بڑے سے توبہ کر لی. مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سرتاج لو لیا. بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہہ آیا کہ وہ وہابی ہے. میں نے اچھا دیکھ لوں گا. میں بلایا مجدد صاحب کو, اور کسی نے کہہ دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا, وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے, تجھے سجدہ نہیں کرنے کا. تو اس نے کیا کیا, بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک موری بنوائی, ایک دری بنوائی, جس میں سے آدمی جھک کے گزرے تو گزرے ورنہ گزر ہی نہیں سکتا تھا. میں کہا چلو مولوی ہے وہ اکڑا ہوا, سجدہ تو کرے گا نہیں, باقی میری عزت تو ہوگی, اس میں سے تو جھکے گا نا, دری میں سے تو اس دروازے میں سے تو جھک کے آئے گا, تو اسے کم لوگ دیکھ تو لیں گے بادشاہ کے سامنے مولوی بھی شیخ احمد فاروقی مجدد صاحب بھی جھک رہے ہیں. لیکن ان اللہ والوں کی عقل کو بادشاہ کہاں پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ والے ہوتے ہیں. جب وہ آیا نا موقع, موری آئی, وہ دری آئی, اور مجدد صاحب کو کہا کہ اس میں سے گزرنا ہے, بادشاہ اندر آپ کو بلا رہا ہے. مجدد صاحب سیاڑا آدمی, یوں دونوں پیر پہلے اندر چپا کے اور پھر سارا دربار حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھائی. اس نے اپنی دار میں شور بھی لگائے, دری بنوائی, موری بنوائی کہ چلو مصنوعی جھک جائے گا. مجدد صاحب نے پہلے پیر اندر نکالے, قید کر دیا. اللہ اللہ اللہ. ہاں, قرآن کا ترجمہ جس نے بھی کیا مار کھائی, نبی نے کیا اس کو پتھر لگے, مجدد نے کیا اس کو قید ملی. آج میں ترجمہ کروں گا تو مجھے کیا دے کے جاؤ گے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پلے باندھ لو, ساری دنیا کی عبادات اور ساری دینی عبادات کا مدار ہے اللہ کی توحید پہ. مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا قرآن کا ترجمہ کرنے کے جرم میں. تو آج بھی کون معاف کرتا ہے
قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحیح صحیح سنائے گا، کون سامنے پیش کرے؟ اس بات کو یاد کرنے کے قابل ہے، اللہ اکبر نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانداری سے بتاؤ، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو، مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، آخری وقت ہو، بالکل آخری وقت ہو، یقین ہو جائے جن کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے. پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آخر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، مانگنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینے والا خدا ہے. آخری وقت میں کیا مانگا؟ اولاد نہ مانگی، کھانا نہ مانگا، کپڑا نہ مانگا، اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، گھر والیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا، تمام گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا، اور فرمایا اللہم او میرے ربی لا تجعل قبری، اور میرے معبود میری قبر کو سجدہ گانا بنانا. دعا ہے امام الانبیاء. یہ جو جالیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں یہ کالی کملی والے کی دعا ہے. دعا انہوں نے تو کنگا ہی نہ رہا تیری خیر ہوگا پیارے دارا روزے کی جالی چم لیں گے، ایک لگتا پٹخارا ہو گیا. وہ 400 بندے کٹھے ہوئے مدینے پاک سے ملاد کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے پھڑ کے ٹھوک دیتے کے لیے تھی اتنے مدینے پاک امام الانبیاء کا روزہ اتنے ہوئے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اتنے ہوئے، حضور کے 10,000 جرنیل اتنے سکتے پے ہومن، حضور کی 4 بیٹیاں اتنے ہومن، حضور کی 2 گھروالیاں اتنے ہومن، حضور کی 6 پھوپھیاں اتنے ہومن، اور جتنے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر ملاد کرنے لگا. وہاں لاہور کی پولیس نے بھی احتجاج کرو گی. اللہ کا دربار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکہ مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا. دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنائیو. ہاں، اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی، دوسری ایک حدیث یاد آئی، غلط بات نہیں، قبر آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے. یہ تو اللہ سے دعا مانگی، امت کو کیا فرمایا، امت کو کیا دیا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى. یہود و نصارہ پہ خدا کی پھٹکار پڑی، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پہ لعنت آئی. امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی. گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی، سجدے کے قابل وہ ہے، نظر نیاز کے قابل وہ ہے، ایک کا ہو کے جی، ایک کا ہو کے مر، چوکھٹ اس کی سر تیرا، در تیرا سر میرا، حکم تیرا اعمال میرے، یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بننی.